بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تقرریاں اور تبادلے ایک تنازع بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آج پاکستان میں وکلاء کی جو کچھ تنظیمیں ہیں انہوں نے اس سلسلے میں جو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہو رہا تھا اس کے حوالے سے احتجاج کیا۔ وکلاء جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں سے اسلام آباد آئے، انہوں نے یہاں پہ احتجاج کیا، لیکن اس کے باوجود نہ تو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی ہوا اور نہ ہی جو نئی تقرریاں ہیں وہ رک سکیں، اور سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تقرریوں کا اعلان ہو گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی جو تقرری ہے یہ ایک پولیٹیکل کنٹروورسی میں کیوں تبدیل ہو گئی، اور خاص طور پہ کچھ بہت سینئر وکلاء جو ہیں وہ اس پر احتجاج کیوں کر رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور کچھ دیگر تنظیمیں جو ہیں انہوں نے اس احتجاج سے لا تلقی کا اعلان کیا، لیکن بہت سے سینئر وکلاء ہمیں اس احتجاج میں شامل نظر آ رہے تھے۔ تو اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ آئی ایم ایف ہے وہ پاکستان میں جوڈیشل کمیشن کے ممبران سے میٹنگ کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے یا کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی احمد کر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں، سینئر قانون دان ہیں، بیرسٹر عقیل ملک صاحب وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون و انصاف، اور سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب جو سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں، اور انہوں نے آج جو اجلاس تھا اس کا بائیکاٹ بھی کیا۔ لیکن میں گفتگو کا آغاز کروں گا جناب علی احمد کر صاحب سے۔ کر صاحب، آج آپ بڑے عرصے کے بعد اسلام آباد آئے، تو اسلام آباد آئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ نعرے لگاتے ہوئے، ایک جلوس کی قیادت کرتے ہوئے پولیس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں یا دوسرے الفاظ میں الجھ رہے ہیں۔ تو اگر تھوڑا سا آپ ہمیں دکھائیں گے کہ کیا بات چیت ہو رہی تھی پولیس والوں سے؟ دوستی میں آپ افسر ہیں، یہ جو نوجوان ہیں ان کے جوش جذبے میں آپ لوگوں آپ کی فورس مقابلہ نہیں کرے گی، بدمزگیوں کی ذمہ دار آپ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ آپ جو بھی آپ جا رہے ہیں، آپ کا مدد بھی ریکارڈ ہو گیا نا۔ ہائی کورٹ ہم کیوں نہیں جانے دیتے؟ ہماری جگہ ہے، آپ کی جگہ تو نہیں، ہم پولیس لائن تو نہیں جا رہے۔ علی احمد کر صاحب، آپ اتنی دور سے کوئٹہ سے آئے اسلام آباد، اور پولیس کے ساتھ آپ کا بحث مباحثہ بھی ہوا، کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا اس احتجاج سے کوئی تعلق نہیں۔ نہیں حامد میر صاحب، اس وقت جو سپریم کورٹ بار میں بیٹھے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ یا بار پاکستان بار کونسل میں، یہ لوگ، میں کہتا ہوں جگہ تو بہت بڑی جگہ ہیں، مگر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے اس جگہ میں خوبصورتی نہیں آئی، تھوڑا سا گہن پڑ گیا، اس کا رنگ جو ہے پھیکا پڑ گیا۔ ان دونوں جگہوں پہ میں بھی تھا، دوسرے بھی ہمارے ساتھی رہے، میں بھی پاکستان بار کونسل کا ان اپوزڈ وائس چیئرمین رہا ہوں، سپریم کورٹ کا بار، تو ہم نے اس باڈی کو عزت دی ہے، رسپیکٹ دی ہے، ایک ڈگنیفائڈ جگہ پہ لے گئے ہیں۔ مگر جو آج بیٹھے ہیں تو ان کی آپ بات نہیں کریں۔ یہ جو آپ نے ابھی کلپ دکھایا ہے، یہ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا تھا۔ ساری زندگی میں نے یہی ایجیٹیشنل پالیٹکس سے ہی میں اسی کی پیداوار ہوں، میں صحیح کہہ رہا تھا۔ آج جو نوجوان وکلاء میں جو جوش جذبہ تھا، ہم اگر اشارہ کرتے، یہ جو سامنے پولیس فورس کھڑی تھی، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے ملک کے وہ ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہم اشارہ کرتے ان پہ، ہمارے جو جوش ہمارا جذبہ تھا، ہم ان پہ حاوی تھے، یہ ہم کو روک نہیں سکتے تھے۔ مگر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ کسی بھی صورت آج کے اپنے جو کہ ہم ایک موومنٹ آگے لانچ کرنا چاہتے ہیں، آگے لے جانا چاہتے ہیں، صرف یہ آج کے ایک دن کا وہ فنکشن، ایک دن کا احتجاج نہیں تھا۔ اس لیے ہم نے ان کے ساتھ کہا کہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، بہرحال وہ نہیں آ۔ تو آج سارا اسلام آباد ہماری وجہ سے، ہم وکلاء کی وجہ سے، آپ نے دیکھا کہ سیلڈ اپ ہوا تھا، سارے سڑکیں بند تھیں، اور ہم کوئی 5-5.5 کلومیٹر سارا سڑکوں پہ ہم پھرتے رہے۔ تو ہم نے جو اپنا مقصد تھا وہ ہم نے پورا کیا۔ آج ساری دنیا میں ہمارا پروٹیسٹ ہم نے ریکارڈ کرایا، اور کتنے اس کا آپ اثر دیکھیں۔ منصور علی شاہ صاحب، جیسے منیب اختر صاحب،
انہوں نے تو کیونکہ ان کا اپنا ایک ویو تو انہوں نے بائیکاٹ کیا تو ٹھیک ہے، مگر علی ظفر صاحب اور ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا. اس کا مطلب ہمارا گوہر صاحب نے بائیکاٹ کیا. تو ہمارے آج کے پروٹیسٹ کا یہ فرق تو پڑا کہ وہ جوڈیشل کمیشن 13 ممبران سے 9 ممبران پہ آ کے رک گیا. اچھا، تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب، جو اسلام آباد کو آج بند کیا گیا، کیا وہ ٹھیک تھا جس طریقے سے سڑکیں بند کی گئیں؟ کیا وہ غیر قانونی نہیں تھا؟ مجھے پتہ ہے آپ کہیں گے ان کا احتجاج بھی غیر قانونی تھا، لیکن جب ریاست خود ہی سڑکیں بند کرتی ہے تو وہ بھی تو غیر قانونی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل لا آف دا لینڈ تو یہی ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ میں یہی کہوں گا غیر قانونی تھا، میری برادری بھی ہے، میں اس پہ تو اتنا نہیں کہوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اس حوالے سے جس طرح کوئی اجازت بھی نہیں تھی، احتجاج تھا، بالکل احتجاج سے کسی نے منع نہیں کیا، اور کسی سیاسی پارٹی کو، کسی سیاسی شخصیت، کسی شہری کو احتجاج سے ممانعت نہیں ہے اور اس کو منع نہیں کیا جاتا. لیکن وہ بھی سبجیکٹ ٹو لا ہے، ریزنیبل ایکسیپشنز پرووائڈڈ ہیں وہاں پہ. آپ کا جو احتجاج کا حق ہے اس میں آپ کو ان اکارڈنس ود لا ہی لے کے جانا ہے. ہم تینوں وکلاء بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ ماورائے آئین یا قانون اگر ہم احتجاج کریں تو ہم تو پھر قانون اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہوں گے. اینڈ آئی تھنک معاشرے میں ہم ایک ایگزامپل ہیں جو لیڈ کرتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کو بھی، آئین اور قانون کی جو ان ٹرو لیٹر ان اسپرٹ جو اس کی اپلیکیبلٹی ہے اس کو بھی، اور ہم بائی ایگزامپل لیڈ کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ احتجاج تو چلیں ایک طرف، لیکن جو انٹوورڈ سچویشن تھوڑی سی بن رہی تھی وہ نہیں بننی چاہیے تھی. پولیس پارٹی کے ساتھ وکلاء، اور ہم معاشرے میں سب سے اپنے آپ کو پڑھے لکھے طبقے میں شمار ہم کرتے ہیں، تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی دیکھنا ضروری تھا. لیکن کیا بنا اس احتجاج کا؟ احتجاج تو مؤخر کر دیا گیا، حاصل اصول تو کچھ بھی نہ ہو سکا. احتجاج علی احمد قر صاحب نے بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن اس کے نتیجے میں نکلا کیا؟ نتیجے میں یہ نکلا کہ علی بیرسٹر گوہر صاحب اور علی ظفر صاحب جو دونوں میرے کالیگز بھی ہیں، میرے سینئرز بھی ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کی کہ ہمیں انسٹرکشنز تھیں کہ بوائیکاٹ کریں. تو یہ آپ کے احتجاج کی وجہ سے انہوں نے بوائیکاٹ نہیں کی پروسیڈنگز، ان کو کہیں اور سے انسٹرکشنز آئی تھیں جو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا بوائیکاٹ کیا ہے. جی علی ظفر صاحب، یہ ذرا تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دیں جو عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہے، آپ نے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ حامد میر صاحب، بڑا ریزنیبل اور سمپل ڈیمانڈ تھی ہماری. آپ دیکھیں کہ ٹرانسفر کیے گئے جج صاحبان مختلف ہائی کورٹ سے، لاہور، بلوچستان اور سندھ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آرٹیکل 200 کے تحت ان کی اجازت سے، تینوں جج صاحبان کی اجازت سے وہ ٹرانسفر ہوئے. اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہمیں نہ کوئی اعتراض ہے، وہ بے شک آئیں. لیکن ایشو کہاں آیا؟ ایشو یہ آ گیا کہ ایک ان میں سے جج صاحب جو تھے، ان کی سینیورٹی باقی جو ایگزسٹنگ جج صاحب تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ان سے اوپر آ گئی، وہ سب سے سینئر ہو گئے. حالانکہ وہ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں 13 نمبر پہ تھے. جب وہ سینئر ہو گئے سب سے، تو اس کے 2 ایفیکٹ ہوئے. ایک ایفیکٹ یہ ہوا کہ وہ سپریم کورٹ بھی آ سکتے تھے، یعنی وہ اس لسٹ میں شامل ہو گئے نامنیز کے جن میں سے آپ نے چوز کرنا ہے سپریم کورٹ کے جج کی اپوائنٹمنٹ کے لیے. اور دوسرا زیادہ بڑا اثر یہ ہوا کہ وہ چیف جسٹس بھی نامنیٹ ہو سکتے ہیں ہائی کورٹ کے، کیونکہ وہ سینئر موسٹ ہیں. تو اس سے ایک تو 5 جج صاحبان کو بڑا دھچکا پہنچا، انہوں نے خط لکھا، اعتراض کیا. 4 سٹنگ جج صاحب جو تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے بھی اعتراض کیا. تو ہم نے یہ موقف اختیار کیا، اور میں نے یہ خط بھی لکھا کہ آپ بہتر یہ ہے ٹرانسپیرنسی کی خاطر بھی، اور عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کے وقار کی خاطر، اور یہ ایک پورے نظام کی خاطر بہتر یہ ہے کہ آپ اس فیصلے کو، یہ جو آج میٹنگ ہونی تھی، اس کو پوسٹ پون کر دیں، اور فیصلہ پہلے یہ کریں کہ سینئر کون ہے. جب وہ سینیورٹی کا فیصلہ عدالت کر دے گی تو اس کے مطابق پھر یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ کس نے آنا ہے اور چیف جسٹس کس نے بننا ہے.
تو تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو پوسٹ پون کر دیں تو یہ ساری کنٹروورسی جو ہے ختم ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا ریزنیبل ڈیمانڈ تھی, اور ہم نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا تھا کہ اگر یہ ڈیمانڈ نہیں, آپ اگر پوسٹ پون نہیں کرتے تو ہم پھر حصہ نہیں لے سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وکلاء نے جو آج احتجاج کیا اور اپنا پروٹیسٹ لانچ کیا, ان کا بھی یہی موقف تھا جو ہم نے اپنے خط میں لکھا, اور جو 5 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور 4 جج صاحب سپریم کورٹ کے, انہوں نے جو موقف اختیار کیا تھا. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے ہم نے درست اس پروسیڈنگ میں مزید حصہ نہیں لیا. اچھا, کیونکہ ہم نے اصولی فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے جب تک یہ سینیورٹی کا پرنسپل نہیں طے ہوتا, ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ آپ کو کہیں سے انسٹرکشن بھی تھی, کہیں سے آپ کو انسٹرکشن بھی تھی کہ آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے؟ جی, انسٹرکشنز اس حد تک تھیں کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا, اور یہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ اگر یہ ہماری پوسٹ پونمنٹ کی بات نہیں مانی جاتی تو پھر ہم اس پہ آگے مزید نہیں چلیں گے. جو خط میں نے لکھا تھا, جو شاید شائع بھی ہوا, آپ نے شاید پڑھا بھی ہو, جی, اس میں یہی ساری چیزیں بتائی تھیں, اور جو میں نے جو کچھ کہا تھا خط میں, اس کے بعد پارٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ پوسٹ پون ہی ہونا چاہیے. اس لیے آن دا اسپاٹ بھی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں پھر مزید ہم نہیں بیٹھ سکتے. حالانکہ ہمارا ارادہ تھا اگر یہ پوسٹ پون ہو جاتا تو ہم نے بھرپور حصہ لینا تھا اگلی میٹنگ میں, اور کوشش کرنی تھی کہ اس سے پہلے یہ سینیورٹی کا فیصلہ ہو جائے. کیونکہ میں ذاتی طور پہ ایک وکیل ہوں, اور میں نہیں چاہوں گا کہ کسی قسم کی جوڈیشل انسٹیٹیوشن جو ہماری سپریم کورٹ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, ہمارے جج صاحبان ہیں, بڑے آنریبل لوگ ہیں, ان میں کسی قسم کی بھی آپس میں لڑائی ہو یا اس میں انسٹیٹیوشن کی ساکھ کو کوئی نقصان پہنچے. اور میرا خیال ہے یہی ہر ایک وکیل کی اور جج کی ایک پہلی ایم یہی ہونی چاہیے کہ وہ کنٹروورسیز ختم کرے, اور جو بھی آئین کہتا ہے اس کے مطابق پھر آگے چلے. اچھا, علی احمد کر صاحب, جو نئی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں, آپ سب کو جانتے ہیں, جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اشتیاق ابراہیم صاحب جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, شفیع صدیقی صاحب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اور ہاشم کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے آئے ہیں. تو یہ سینئر ججز جو ہیں ان کو لایا گیا ہے. اس میں ایک صلاح الدین پنور صاحب ہیں اور ایک شکیل احمد صاحب ہیں. یہ چیف جسٹس نہیں ہے, باقی تو چیف جسٹس صاحبان ہیں. تو اس میں تھوڑا سا آپ سمجھائیں گے کہ آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے؟ ان میں سے کچھ ججز کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں, باقیوں سے نہیں. ججز اچھے ہیں برے ہیں اس سے مجھے تعلق نہیں, یا آج ہمارے جو وکلا ساتھی تھے کتنے قابل ہیں کتنے نہیں ہیں, ہم وکیل ایک دوسروں کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. مگر بیسیکلی یہ حمید میر صاحب, ہم دیکھیں ہم پاکستانی اس ملک کے شہری سویلائزڈ ہیں یا نہیں, مہذب ہیں یا نہیں, آپ اس کو چھوڑ دیں. مگر دنیا اس وقت 21 سینچری جو ہے یہ مہذب دنیا کی سینچری ہے, ساری دنیا مہذب ہے. تو ہم ساری مہذب دنیا کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے اور اسی راستے پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. جس طریقے سے یہ سارے اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں, ججز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ایلیویشن, میں وہ لفظ استعمال نہیں, اپائنٹمنٹ ہے, نوکری ہے, ایک جگہ پہ لا کے آپ ایک سیلری کے ساتھ بٹھا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 26th امینڈمنٹ چوتھا مہینہ جا رہا ہے, پٹیشنز داخل کی ہیں, علی ظفر صاحب نے, سب نے ہم نے کی ہیں, میرے نام سے بھی سب. اس کو آپ اس کو میٹر کو فکس نہیں کرتے. اس جب منصور علی شاہ صاحب نے کسٹم ریگولیرٹی کیس میں جب ایک کویشچن ریز ہوا, اس پر جب انہوں نے میٹر فکس کیا, تب ان کو یہ آئینی کمیشن والوں کو, آئینی پہ جو بینچ ہے, جو سیلری لے رہے ہیں, جو بینیفیشری ہے, 25 لاکھ روپے یہ سیلری لے رہے ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں, یہ نوکر ہیں, یہ نوکری کر رہے ہیں, جج نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ ایک سوال ہے, میں یہی کہتا ہوں نا, جس طریقے سے یہ بدنیتی سے یہ لوگوں کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, صرف وہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ کا جو ہمارے ڈیمانڈ ہے, وکلا کا ڈیمانڈ ہے, ساری دنیا کا ڈیمانڈ ہے 26th امینڈمنٹ کے خلاف. ہاں. اچھا, یہاں پہ ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ تو خود ہمیشہ جمہوریت کے اور آئین کی عملداری کے علمبردار رہے ہیں. تو اگر ایک پارلیمنٹ نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ہے اکثریت کے ساتھ, تو آپ کیسے یہ مطالبہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ وہ اس کو ختم کر دیں؟ امین میر صاحب, آپ کا بہت بڑا پروگرام ہے. یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, بونے ہیں, خدا کی قسم. کیا کون سی پارلیمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں؟ وہ پارلیمنٹ
जो इससे पहले की पार्लियामेंट्री है, यही की पार्लियामेंट थी, जो 10 मिनट के अंदर उन्होंने बाजवा को एक्सटेंशन दिए। ये अपने मैंने बहुत बड़ी चीज़ होता है, सेनेटर बहुत बड़ी चीज़ होता है, रिस्पेक्ट है, कमांड है। 10 मिनट के अंदर उन्होंने एक जनरल को जो है एक्सटेंशन दिया। आज जो असम्बली है, जिस तरीके से ये 26वीं तरमीम पास हुई है, मैं कहता हूँ कि आदमी को शर्म से डूब मरना चाहिए। मगर आप देखें, फ़ख्र से कहते हैं वो जो बलूचिस्तान के सेनेटर्स और उसको लाए गए, जिसको सरदार अख्तर जान ने कहा कि मैंने इनको कहा वोट नहीं देंगे, मगर आप उनको ले आए। तो आप इस पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं मानते? नहीं मानते, नहीं, मैं सब नहीं मानते। आप भी अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि आप मानते हैं इसको। तो मैं तो अपना दिल जो है वो मेरा कह रहा है इस तरफ चले जाओ, अकील मलिक की तरफ। अकील मलिक साहब, आप जिस पार्लियामेंट के मेंबर हैं अली अहमद कुर साहब, उसको पार्लियामेंट ही नहीं मानते? देखिए, मैं बसद एहतराम ये ज़रूर कहूँगा, इनके मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग पूरे उस आग की भट्टी और प्रोसेस से गुज़र के आए हैं। जो 1 साल जिसका कंप्लीट हुआ, अभी कल परसों 1 साल कंप्लीट हुआ 8 फरवरी को, और ये 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है, ये इस पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत के साथ की है। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, या आइन के अंदर जो दायरा कार दर्ज है हर इदारे का, हर उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में या स्कीम ऑफ थिंग्स में, वो तो यही है। पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उनके अपने अपने काम हैं। अब हमने अपना काम कर दिया, किसी को हमारा काम पसंद ना आए तो फिर इसमें क्या कहा जा सकता है? ये तो खुद मेरे से बेहतर आइन और कानून को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो चैलेंज भी नहीं हो सकती, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसमें लिखा हुआ है। लेकिन वो पीछे पास प्रेसिडेंट्स मिलते हैं आपको कि वो चैलेंज हुई। अब अगर चैलेंज हो गई, उस पर नोटिस हो गए, किधर थे ये तमाम तर मेरे वकला भाई बहनें, ये तमाम तर तंजीमें क्या कह रही हैं? अब ये सुने कि तंजीमें कहती है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ठीक है आप कहते हैं पोलिटिसाइज है, ठीक है, वो कहती है कि ये गलत है, ये जो आप कर रहे हैं ये इलीगल है। मैं बताया बॉडी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार कौंसिल, जी, पाकिस्तान बार कौंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एक मुश्तरका अलामिया है। वो कहते हैं जी अफसोस है वकला बरादरी में कुछ सियासी धड़े मखसूस सियासी एजेंडे के तहत अफरा तफरी और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसी धड़ेबंदी और एहतजाज को अक्सर मुस्तरद करते हैं। ये बेकार मशक है जो नाकाम होगी। हम मुंतखब नुमाइंदे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तमाम कार्रवाइयों और 26वीं आइनी तरमीम की मुकम्मल हमायत करते हैं। लेकिन अकील मलिक साहब, अली अहमद कुर साहब कहते हैं कि मैं इस पार्लियामेंट को मानता ही नहीं। मैं वही कहूँगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। जिन लोगों का आपने नाम लिया, ये सारे वकील हम समझते हैं। अगर कोई इस वक्त बैठे हैं सुन रहे हैं, फताह साहब जो हैं वो आपके बलूचिस्तान के हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बार के मुंतखब सदर हैं। आप मेरा अली अहमद कुर साहब ने किसको वोट दिया? और ये जितने हम देखो, हमको इख्तिलाफ, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हमने सुबह फिर मिलना है मेरा, मगर ये है हम दूसरे लोग भी इलेक्ट होते रहे, दूसरे लोग भी अच्छा चले जरा उनसे बात इनसे मैं दोनों से गुजारिश है, आप इनसे पूछ लें कि इन्होंने वोट किसको दिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में। हाल ही में हुए हैं ना, अक्टूबर में ही हुए हैं, उसी टाइम पे हुए जब आपने किसको वोट दिया? आपने किसको वोट? वो मेरा खुदा जानता है। नहीं मैं ये शक नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है। लेकिन बात ये है मीर साहब कि 26वीं आइनी तरमीम इसी पार्लियामेंट ने पास की, दोनों बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने पास की। अब वो चैलेंज अगर हुई भी है, उस पर नोटिस इशू हो चुके हैं तमाम तो फ्रीकैन को, पार्टीज को। ये कहते हैं कि हम सड़क पे जो है वो नतीजा लेंगे। जो आईनी जिम्मेदारी है, मुझे ये बता दें, ये मेरी दी हुई जिम्मेदारी तो नहीं है, आइन ने जिम्मेदारी दी है ना। आज मेरे भाई बैरिस्टर अली जफर साहब को, उनको अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। ये आइन में दर्ज है कि ये जेसीपी के मेंबर हैं, मेरी ख्वाहिश से नहीं है, ये मेरे कहने पे नहीं है, ये आइन ने जिम्मेदारी दी है और पाकिस्तानी कौम की अमानत थी, इनको वहाँ पे होना चाहिए था। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती होती है, ये बैठते हैं। सिंध हाई कोर्ट की होती है, ये बैठते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की होती है, ये बैठते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की होती है, ये बैठते हैं। आज क्यों नहीं बैठे? और मावराए आइन और कानून आज बिल्कुल मीर साहब कोई काम नहीं हुआ। क्या लाहौर हाई कोर्ट से जो एक जज साहब आए थे उस पे इतराज था, वो टेक अप नहीं हुआ ना मामला? जवाब ले लेना। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो वैसे ही राइट थी। अकील मलिक साहब कह रहे हैं कि वो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब जिन पे आपको इतराज है, उनका मामला आज नहीं टेक अप हुआ, तो फिर आपको इतराज किस बात पे था? जी देखें, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। बिल्कुल एक तरह से मैं इनसे एग्री करूंगा कि हमारी आइनी जिम्मेदारी है, और हम बैठे जब पंजाब के जजेस की बारी आई, पेशावर के जजेस की बारी आई, बलूचिस्तान के जजेस की बारी आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की बारी आई, ये जानते हुए कि हमारे पास वोट्स नहीं हैं और हमारी बात नहीं मानी जाएगी,
ہمارا ایک بھی نامنی ایکسیپٹ نہیں ہوگا، اس کو 1 یا 2 سے زیادہ ووٹ پڑے ہی نہیں کسی نامنی کو. لیکن اس سب کو جانتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم نے کم از کم مشاورت ضرور کرنی ہے، اپنا موقف ضرور پیش کرنا ہے. اور وہ موقف پیش کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ اچھے جج آئے، اچھے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، تو اس سے ہم نے کچھ نہ کچھ تو کنٹریبیوٹ کیا. لیکن اس بار جو سپریم کورٹ کا معاملہ، اگر یہ کنٹروورسی نہ چلتی سینیورٹی کی، تو ہم یہ بالکل اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کو تیار تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عقیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو نہیں ذکر کیا گیا جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب ٹرانسفر تھے. ایسی بات نہیں ہے. نہیں، لیکن ابھی تو ان کی سینیورٹی کا مسئلہ جو تھا وہ اس کے بارے میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے انہی کے حق میں فیصلہ کر دیا نا. جی، اب وہ چونکہ وہ ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ وہ تو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ فیصلہ کیا ہے، لیکن جوڈیشل سائڈ پہ ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ کیا ان کی سینیورٹی جو عامر صاحب نے کی ہے، جسٹس عامر صاحب نے، وہ درست ہے یا نہیں. اس کا ابھی جوڈیشل سائڈ پہ فیصلہ ہونا ہے. تو ہم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو ان کو کنسیڈر ہی نہ کریں، ان کو چیف جسٹس کے لیے بھی کنسیڈر نہ کریں، ان کو سپریم کورٹ کے جج کے لیے بھی کنسیڈر نہ کریں. تو ہم بالکل تیار ہیں. ہم نے شاید یہی جو جج صاحبان ہوئے ہیں، ہمارا بھی پرنسپل یہی ہوتا کہ سینئر موسٹ کو کریں اور چیف جسٹس کو کر دیں. تو ہمارا شخصیات کے ساتھ اختلاف نہیں تھا. بالکل سارے ججز آنریبل ہیں اور سارے ججز چیف جسٹسز ہیں اپنے اپنے، اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں. ان کو ضرور سپریم کورٹ میں آنا چاہیے اور سپریم کورٹ ہی بہتر ہوگا اور جو لوڈ ہے وہ کم ہوگا. لیکن ہمیں ان اصول، مجھے کم از کم بالکل اصول پہ میں نے یہ موقف اختیار کیا تھا اور وہ میں اس پہ بالکل قائم ہوں کہ یا تو ان کو جو ٹرانسفرڈ ججز ہیں ان کو آپ کنسیڈر ہی نہ کریں اور آپ کہیں کہ ہاں جی ہم جے سی پی جو ہے ان کو چیف جسٹس یا ان کو سپریم کورٹ کے جج کے لیے ہم نہیں کنسیڈر کریں گے. پھر تو کوئی ہمیں ایشو نہیں ہے، ہم بالکل پارٹیسپیٹ کریں گے اور کرتے. لیکن یہ بھی نہیں کیا. دوسری طرف ہم نے کہا کہ چلیں آپ جوڈیشلی فیصلہ کر لیں کہ سینئر کون ہے، ہم پھر بھی ہمیں وہ منظور ہوگا. لیکن وہ بھی نہیں کیا گیا. تو پھر ہمارا اصولی طور پہ اس جگہ پہ بیٹھ کے اس والی پروسیڈنگز میں شامل ہونا درست نہیں تھا. ہم اگلی پروسیڈنگز جو ہوں گی ہائی کورٹ کے ڈسٹرکٹ ججز کی، اس میں ہم شامل ہو جائیں گے. لیکن یہاں ہمارا، میرا خیال ہے اصول کے مطابق ہی موقف تھا اور اس پہ بے شک آپ ڈس ایگری کریں یا آپ اس کو عقیل صاحب کہیں کہ نہیں وہ درست نہیں تھا موقف، لیکن میری لحاظ سے میں تو اس پہ قائم ہوں. اچھا جی، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری ہے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. علی احمد کر صاحب، تھوڑا سا آپ ایجوکیٹ کریں گے ہمارے ناظرین کو کہ پارلیمنٹ کو آپ مانتے یا نہیں مانتے، لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو یا پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کو کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہے وہ انڈو کر سکتی ہے؟ کوئی مثال ہے ایسی؟ دیکھیں، نہیں. سپریم کورٹ میں صرف سپریم کورٹ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ 26ویں ترمیم آئی، پاس ہوئی، نہیں. اس میں سارا پروسیس دیکھنا پڑے گا. اگر کہیں پر بھی ذرا سا بھی یہ محسوس ہوگا کہ کسی بھی شخص نے، ایک شخص کا بھی ووٹ، اس کی مرضی کے خلاف یہ ووٹ لیا گیا اور اس ایک آدمی کے ووٹ کی وجہ سے وہ 2/3 میجورٹی کا وہ جو نمبر ہے وہ کم ہوتا ہے، تو سپریم کورٹ اس کو انڈو کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہم یہی کہتے ہیں آپ کے، ہم سب کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے، جس طریقے سے یہ پاس ہوئی، یہ بل پیش ہوا، بل بعد میں پاس ہوا اور امینڈمنٹ پاس ہوئی، اس میں لا منسٹر خود اس نے اپنے آن اسمبلی کے فلور پہ اس نے کہا کہ رات کے 12 بجے ابھی تک مجھے ڈرافٹ نہیں ملا ہے، تو لہٰذا آج یہ بل پیش نہیں ہوگا، کل جائے گا. اب اندازہ لگائیں، کام لا منسٹر کا ہے، سول گورنمنٹ کا ہے کہ وہ یہ بل لائے اور یہ امینڈمنٹ لے آئے. اس کا مطلب ڈرافٹ کہیں اور سے آ رہا ہے. تو اگر سپریم کورٹ کے سامنے آرگومنٹس میں یا لا پوائنٹس میں یہ بات آتی ہے کہ یہ گورنمنٹ نے یہ بل اور یہ امینڈمنٹ پاس نہیں کیا، پیش نہیں کیا، تو آپ کا کیا خیال؟ سپریم کورٹ اپنی آنکھیں بند کرے گی؟ حقیقت یہی ہے، بالکل یہی ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ لا منسٹر کا نہیں ہے، یہ شہباز شریف کا نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا نہیں. یہی تو میں کہتا ہوں، جو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ساری پارلیمنٹ کو معلوم ہے کہ یہ پارلیمنٹ
کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ باہر سے آیا ہے. تو اگر ہمارے وہ لوگ جن کا یہ کام نہیں ہے وہ اسمبلی کو اتنا اوور پاور کرتے ہیں, اتنا اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں کہ جو چاہیں کریں, تو سپریم کورٹ کے پاس بالکل یہ سپریم کورٹ ایسے نہیں بیٹھی ہے, آنکھ بند کر کے نہیں بیٹھی ہے. یہی وجہ ہے. تو کیوں نہیں پیش کرتے ہیں ہمارے پیٹیشنز کو, کیوں نہیں؟ تو آپ کو ابھی بھی جسٹس جائیہ آفریدی صاحب سے کچھ توقعات ہیں؟ نہیں, مجھے بہت افسوس ہے. آج تو مجھے ویسے یہ پتہ ہے, مجھے ایک بات کا پتہ ہے, مجھے یہ بات پتہ ہے کہ وہ آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں. بالکل, جب بھی وہ کوئٹہ آئے تشریف, ان کی بڑی مہربانی, انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کافی پلائی ہے. آج اگر میں نے آج بھی نہیں کیا, آج میں نے نعرے نہیں لگوائے میں اگر نہیں, ہاں, مگر میرے خیال میں اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے تو یہ صاحب کے خلاف نعرے لگیں گے. آپ اگلی دفعہ پھر آئیں گے؟ آئیں گے. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری پیٹیشن کے لیے تو کانسٹیٹیوشنل جو بینچ ہے اس نے کہا ہے کہ 3 ہفتے کے بعد میٹر لگ رہا ہے, فکس ہو رہا ہے. ہم پھر آئیں گے, اور جب ہم آئیں گے پھر ایسے نہیں ہوگا کہ ڈی آئی جی صاحب میرے سامنے کھڑے ہو کر بات کریں گے. جی کیل ملک صاحب, یہ پھر آئیں گے. دیکھیں, میں بالکل اس پہ کہوں گا احتجاج ان کا حق ہے, لیکن قانونی جو لوازمات ہیں وہ پورا کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہم سارے قانون کے طالب علم ہیں. لیکن میں یہ ضرور بات کروں گا کہ میری تو چلیں کورٹ روم میں ان کی انٹریکشن کم, لیکن جو زبان زد عام ایک عام فہم ریپوٹیشن ہے چیف جسٹس پاکستان کی, وہ یہی ہے کہ وہ آئین پسند ہیں اور وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اس میں بتا دیں کہ کسی کی لائکنس یا ڈس لائکنس, یا کسی کو اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھے, تو یہ تو پاسبل نہیں ہو سکتا. ججز کو آئین پسند ہونا چاہیے, ججز کو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی ایریے سے, کسی بھی شہر سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی صوبے سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں. لیکن یہ بات کہہ دینا, اب یہ اس پہ تو خود ہی وضاحت کریں گے کہ آج نعرے کیوں نہیں لگے یا کیوں نہیں لگوائے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آج ان کے خلاف نعرے نہیں لگوائے, اور لگانے بھی نہیں چاہیے. میرے خیال سے میں نے نہیں لگوانے پاکستان کی ہسٹری کے غیر متنازع ترین جو چیف جسٹس ہیں وہ ہیں, اگر وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں غیر متنازع ترین تو میرا خیال ہے جسٹس اے آر کارنیلیس تھے. دیکھیں, میں نے آج آپ کا بالکل کالم بھی پڑھا ہے, اور کیونکہ علی احمد کرد صاحب کی بڑی اسٹرگل رہی ہے اس موومنٹ میں اور اس موومنٹ میں جو 2007 سے 9 میں نے اے آر کارنیلیس کی بات کی ہے, میں لیکن پھر بھی جو 61 سے 68 تک تھے, وہ آپ بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کے اس کالم میں اس حوالے سے بھی ریفرنس ہے. میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں میر صاحب کہ دیکھیں, یہ سچویشن کو آپ اس پی سی او والی سچویشن کے ساتھ جکسٹا پوزیشن میں نہیں دیکھ سکتے. یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا اس سچویشن کا اور اس سچویشن کا. جو اس وقت سچویشن تھی, جو جج صاحب اس وقت کھڑے ہو گئے تھے جن کا ذکر آپ کے کالم میں ہے, کے ایم سمدانی صاحب, وہ ایک ناول سچویشن تھی. وہ اس ٹائم ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی سچویشن تھی. اس وقت بھی جب لائرز موومنٹ 2007 سے 2009 تک ہوئی, تب بھی لائرز موومنٹ اس لیے کامیاب ہوئی کہ تمام جتنے بھی سول سوسائٹی کے لوگ تھے وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف تھے. یہاں پہ یہ پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں. چلیں, اچھا علی زفر صاحب, آپ ذرا تھوڑا سا یہ سمجھائیں گے کہ یہ ایک سوال ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ کیا پارلیمنٹ جو ہے اس کے آپ تو ممبر ہیں, علی احمد کرد صاحب اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, لیکن آپ تو اس کے ممبر ہیں, تو اس پارلیمنٹ سے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ منظور ہوئی ہے, اس کو سپریم کورٹ کیسے انڈو کرے گی؟ کیا اس کی کوئی مثال ماضی میں موجود ہے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا حامد میر صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کا جواب دوں اس سوال کا, کہ جو عوام ہے اس کا حق ہے احتجاج کرنا اور آواز اٹھانا. سول سوسائٹی میں میڈیا کا اس سے بھی زیادہ رائٹ ہے کہ وہ آواز اٹھائے سچ کے لیے, لیکن سب سے زیادہ میری نظر میں آواز اٹھانے کا, کیونکہ وہ آواز قوم کی آواز ہوتی ہے اور وہ ہے وکیل, تو وکلا کی جب آواز کسی پوائنٹ پہ آئے تو اس کو آپ کو غور سے سننا چاہیے اور اس پہ دھیان دینا چاہیے, اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل پھر کرنا چاہیے. تو جو کرد صاحب کر رہے ہیں, جو اپنی تحریک چلا رہے ہیں, ان کا ایک موقف ہے, اور انہیں ابھی موقف اپنا بیان کیا کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں
کہ 26ویں ترمیم درست نہیں تھی۔ اب آپ کا سوال جو میرے سے تھا وہ یہ تھا کہ کیا ایسی کوئی مثال ہے ہماری تاریخ میں کہ آئینی ترمیم کو بھی عدالت نے ختم کر دیا ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میری نظر میں ایسا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا جس میں آئینی ترمیم کو ختم کر دیا گیا ہو عدالت کے ذریعے۔ تو یہ ایک پہلا امپریشن کا کیس ہوگا، لیکن میرا خیال ہے میرا موقف اس پہ یہ ہے کہ جو بھی کیس کا فیصلہ ہو وہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ کہنا کہ 26ویں ترمیم درست ہے میرے لحاظ سے وہ درست نہیں، کیونکہ بلڈوز ہوئی تھی، لیکن کیا اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تبدیل کر سکتا ہے یہ کہہ کے کہ وہ درست نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا ہماری جو آئینی تاریخ ہے اور جوڈیشل تاریخ ہے اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے اس میں ایک ضرور ججمنٹ ہے اس کے اوپر، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ مثلاً اگر آپ کوئی ایسی آئینی ترمیم لے کے آتے ہیں جو کہ عدلیہ کی آزادی کو ایک طرح سے ختم کرتی ہے، تو وہ پھر آپ اس قسم کی چیز کو عدالت آئینی ترمیم کو بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ بیسک اسپرٹ کے خلاف ہے، یہ آئین کی روح کے خلاف ہے۔ لیکن پاکستان میں اور دنیا میں اور کسی جگہ میرا خیال ہے ایسا فیصلہ میں نے نہیں دیکھا، تو بڑا ایک طرح سے مشکل ایشو ہے، اور یہ پھر اس چیز کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اسی آئینی بینچ نے کرنا ہے جو کہ 26ویں ترمیم کے تحت بنایا گیا ہے، تو وہ اور بھی مشکل لگتا ہے۔ لیکن بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا یا ہونا چاہیے، فیصلہ تو ہو ایدر وے تاکہ یہ کنٹروورسی ختم ہو، اور پھر ہم اگر 26ویں ترمیم اگر عدالت کہتی ہے کہ درست ہے تو پھر اس کو آگے چلائیں، اور پھر انتظار کریں گے۔ علی احمد کور صاحب پھر بھی نہیں مانیں گے اس کو۔ میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید، اور کچھ خبریں ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہے۔ علی احمد کور صاحب مختصراً بتائیں گے کیا یہ جوڈیشل کمیشن کو ملنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ نہیں، بحیثیت تو اس ملک کے شہری کے میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو یا کوئی بھی ہو، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ راستہ آئی ایم ایف کو دیا کس نے؟ یہی لوگوں نے دیا جی، یہی جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، یہی جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ تو میں اگر چیخوں بھی اور میں کہوں کہ کوئی اختیار نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے، تو راستہ تو انہوں نے دیا۔ جی یقین ملک صاحب، یہ ویسے اصولی طور پہ اچھا میسیج دے رہے ہیں آپ کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن جوڈیشل کمیشن سے میٹنگ کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے میر صاحب کہ یہ ڈیلیگیشن سپتمبر پچھلے سال میں آنا تھا۔ یہ گورننس اور کرپشن کے اوپر جو ہے ان کی ایک وزٹ ہوتا ہے جو کہ پچھلے سال سپٹمبر میں نہیں ہو سکا، اور ابھی وہ وزٹ کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی چیز تو حکومت نے سائن نہیں کی کہ جس کے اوپر وہ کہیں کہ جی اسپیسیفکلی آپ نے جوڈیشل کمیشن کے ساتھ جا کے ملنا ہے اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ وہ 19 مختلف منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس ہیں جن سے وہ ملاقات کریں گے، گورننس، رول آف لا اور دیگر ایشوز ہیں ان کو وہ دیکھیں گے، بیکاز آبویسلی جب وہ ٹرانچ آتی ہے تو ساتھ میں یہ چیزیں بھی اوور آل جو سچویشن ہے وہ دیکھتے ہیں۔ برکیف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو صرف اور صرف جو اکنامک فرنٹ ہے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے، اس ٹیکنیکل فرنٹ کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ دیگر معاملات۔ اچھا علی ظفر صاحب، آپ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، تو بینگ دی ممبر آف دی جوڈیشل کمیشن کیا یہ آپ کو مناسب لگے گا کہ آئی ایم ایف والے آ کے آپ سے میٹنگ کر کے پوچھیں کہ آپ نے کون سے اچھے کام کیے؟ جی دیکھیں، جہاں تک جو جیسا کورٹ صاحب نے کہا کہ یقینی طور پہ کسی بھی فورن انسٹیٹیوشن کو آپ کی انٹرنل مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو ان کو آنسریبل نہیں ہے، ان کو جواب دہ نہیں ہیں آپ۔ لیکن جو آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ ہوئی ہے اس میں شک نمبر 28 ہے شاید یا 29، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کون سی شک، لیکن محلہ 28 ہی ہے، جس میں یہ ذکر کیا ہے کہ قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا اور جوڈیشل سسٹم کے اوپر آئی ایم ایف نے کنڈیشنز لگائی ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ درست ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ حکومت نے یہ سائن کیا ہوا ہے اور حکومت کی اب پابند ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرے۔
تو اگر اس شک کے تحت اگر آئی ایم ایف آئے گی اور ملنا چاہے گی جوڈیشل کمیشن کو، کیونکہ جوڈیشل کمیشن ہی ایک آئینی ادارہ بنایا ہے آئین کے تحت، جس نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ کون چیف جسٹس ہوگا، کون جج ہوگا ہائی کورٹ کا، کون جج ہوگا سپریم کورٹ کا، تو میرا خیال ہے یہ ایک آئینی انسٹیٹیوشن کے ساتھ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ملاقات کی اجازت حکومت نے اس ایگریمنٹ میں دے دی ہوئی ہے، تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ملیں اور ہم ان کو سچ بتائیں گے جو بھی سچ ہے. کسی پاکستان کی کوئی اس میں نقصان نہیں ہے سچ بتانے میں. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ اب ایک کانٹریکچوئل ایگریمنٹ ہے، حکومت اس کی پابند ہے، تو ہم ایک آئینی ایک ادارے کے تحت ہم بھی پھر ملیں گے. حکومت بہت بہت شکریہ علی احمد، ایگریمنٹ کیا ان پوری کریں گے. بہت شکریہ علی ظفر صاحب، علی احمد قر صاحب اور عقیل ملک صاحب. اور جو آخر میں علی ظفر صاحب یہ ہے، بہت غور سے سنیں اس کو دوبارہ، کہ آئی ایم ایف اگر جوڈیشل کمیشن کی جو ممبران ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں تو یہ حکومت نے ہی ان کو راستہ دکھایا ہے، اور اگر ان کی میٹنگ ہوئی تو بقول علی ظفر صاحب کے پھر ہم ان کو سچ بتائیں گے. اور ان کا سچ کیا ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ ان کا سچ اور ہے، حکومت کا سچ کچھ اور ہے. تو جو راستہ آپ نے دکھایا آئی ایم ایف کو، اس سے اس کو دو قسم کے سچ سننے کو ملیں گے، اور ظاہری بات ہے پھر فیصلہ آئی ایم ایف اپنی پسند کے مطابق کرے گی، آپ کی پسند کے مطابق نہیں کرے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.